يشفع عنده إلا بإذنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات محبت سے باواز بلند جھوم جھوم کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات علماء کرام، مشائخ کرام، نعت خوانان، شیریں لسان، قابل قدر ارباب طریقت، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوبصورت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے. دعا ہے احکم الحاکمین جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے اس محفل پاک کا انتظام فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے اور ان کے فوت شدگان کے لیے بھی رب تبارک و تعالی ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کلمہ پڑھ لیا، آقا کریم علیہ السلام کے احکام، حضور کی شریعت مطہرہ کا ادب اور احترام اور اس پر عمل، یہ کام جب ہم کر لیں تو آقا کریم علیہ السلام لجپال ہیں. حضور ہمیں اس دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور حشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی دوسرے کا عمل، کسی دوسرے کی مدد، کسی دوسرے کی ہمدردی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہاں اپنے اپنے عمل کام آئیں گے، کسی کی کوئی شفاعت نہیں، کوئی سفارش نہیں. کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں. دلیل کے طور پر وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں جو آیت الکرسی کا ایک جز ہے. آخر میں آپ پڑھتے جائیں نا، اس کے آخر میں الفاظ آتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے. تو یہاں تک وہ پڑھ کے آگے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی بھی نہیں شفاعت کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں. یاد رکھیں
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ ہے جس کی بنیاد خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ کوئی 100 سال 150 سال پرانا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد سرکار علیہ السلام نے رکھی ہے، اور اس عقیدے پر کاربند ہونے والے سب سے پہلے تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے جو قرآن پاک کے عین مطابق ہے، سرکار علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تیرے مسلک پر اعتراض کرے، تیرے نظریے پر اعتراض کرے، یاد رکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسے کہیں جناب یہی آیت آپ تھوڑا آگے اور بھی پڑھ دیں، یہ جو آیت آپ پڑھ رہی ہیں اسی آیت کو تھوڑا آگے بھی پڑھ دیں، اس سے ایک آیت پچھلی بھی پڑھ دیں، الا ما شاء اللہ۔ اکثریتی قانون قرآن پاک کا میں دے رہا ہوں، جب بھی کوئی مخالف اعتراض کرے گا اس کا جواب اسی آیت میں یا اس کی ساتھ والی متصل آیت کے اندر جواب اس کا موجود ہوگا۔ مثلا انہی الفاظ کو دیکھ لیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی شفاعت اخذ نہیں کر سکتا، حالانکہ اگلے لفظ بتاتے ہیں الا باذنہ، مگر جسے اللہ نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے، وہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اگر رب نے اجازت دی نہیں تو بیان کیوں کیا ہے؟ اور اگر بیان کیا ہے تو پھر ڈھونڈو، تلاش کرو وہ کون ہے جن کو رب نے شفاعت کا اذن عطا فرما رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سورہ نبا 30واں سپارہ، پہلی سورت، اس کے آخر کے اندر یہ آیت موجود ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ آگے الفاظ ہیں لا یتکلمون، کوئی نہیں کلام کر سکے گا وہاں، لا یتکلمون، وہاں کوئی نہیں بول سکے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کوئی نہیں بول سکے گا، آپ اگلی آیت تو پڑھ دیں، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا وہ وہاں کلام کرے گا۔ کائنات میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر ہے کوئی نہیں، رب نے جس کو اجازت دی ہے سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، پھر جس جس کو حضور اجازت دیتے جائیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ 16ویں سپارے میں آ جائیں، سورہ طٰہٰ، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ اس دن کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر دو کی، کون؟ من اذن لہ الرحمن، جسے رحمان نے اذن دیا ہوگا، ورضی لہ قولا، اور جس کی بات سے رحمان راضی ہو گیا ہوگا۔ دو باتیں سامنے آ گئی بھائی، شفاعت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، شفاعت کے لیے بنیادی طور پر دو باتیں ضروری ہیں۔ جس نے شفاعت کرنی ہے وہ رحمان کا محبوب ہو، جو شافع ہے، جو شفیع ہے وہ رحمان کا محبوب ہو، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جو مشفوع ہے جس کی شفاعت کی جائے گی وہ رحمان کی بارگاہ میں درجہ رضا تک پہنچنے والا ہو، وہ مومن ہو، کامل موحد ہو۔ درجہ شفاعت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، حضور سے بڑھ کر کوئی اور رب کا محبوب کوئی نہیں۔ ہم
غلام مومن ہیں، شفاعت کرنے والے حضور ہیں، شفاعت جنہیں فائدہ دے گی وہ حضور کے یہ غلام موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ میں نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، اس مضمون کی آیتیں ہو سکتی ہیں لیکن احادیث طیبہ کی طرف آئیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں شفاعت کے حوالے سے، حضور کی عظمت کے حوالے سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہقی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی ہے۔ لیکن حالت ایمان میں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی وہاں کھڑا ہو، حالت ایمان میں، سبحان اللہ، میری بات کی طرف شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، حالت ایمان ضروری ہے، محض مکے میں رہنا ضروری نہیں، محض مدینے میں رہنا ضروری نہیں، محض وہاں حکومت جمانا ضروری نہیں، حالت ایمان ہو، دل میں حضور کا پیار ہو، اس کے لیے شفاعت حضور فرماتی ہے من زار قبری، جس نے حضور کی قبر انور کی زیارت کی، ان اینٹوں کی، ان پتھروں کی، ان جالیوں کی، اس رنگ و روغن کی جس نے زیارت کر لی، اس کو بھی مصطفیٰ کی شفاعت سے حصہ نصیب ہو جاتا ہے۔ شفاعت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہو گئی، دوسری سنیں، کہہ دے محبت سے سبحان اللہ، کھل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ الجامع الصغیر کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو داود شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر، مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر، طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ جب سرکار علیہ السلام معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی قولی فعلی بدنی مالی ساری باتیں پیش کی، رب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور نے یہ باتیں پیش کی، رب کی طرف سے جواب آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، حضور فرماتی ہیں السلام علینا 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 وعلا علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، فرمایا ہمارے اوپر سلام ہو، اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام ہو، ہمارے اوپر بھی سلام ہو، اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام ہو۔ بھائی صالح بندے علیحدہ ہو گئے تو علینا کے اندر کون ہے؟ صالح بندے علیحدہ ہو گئے، صالحین میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سارے صالحین میں، تو وہ تو صالحین میں، تو پھر علینا میں کون؟ حضور کی شفاعت، اس کی حضور کی حدیث پاک اس کی وضاحت کرتی ہے، فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ 2 حدیثیں ہو گئی، سنیں گے تیسری، کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی آواز ان دیواروں سے باہر نہ نکل جائے، بھئی کم از کم یہ دیواریں تو آپ کی سبحان اللہ سے گونجنی چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔
المقاصد الحسنہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی، اذان کے اندر جب یہ الفاظ آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے اسم پاک کو سن کے توجہ، حضور کے اسم پاک کو سن کے انگوٹھے چومے، طریقہ بھی دیکھ لیں، اس کا طریقہ اچھے طریقے سے مضبوط کر لیں جو سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ ہے۔ آج کچھ دوست ایسے چوم لیتی ہیں، ایسے کر کے آنکھوں پر پھیر لیا، کوئی ایسے چوم لیتا ہے، صرف انگوٹھا چوم لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ طحطاوی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے دونوں انگوٹھوں کے ناخن اور دونوں شہادت والی انگلیوں کے ناخن، انگوٹھے اور شہادت والی انگلیاں، ان دونوں کو ملا کر اپنی مبارک ہونٹوں سے لگا کر پھر مبارک آنکھوں پر رکھا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، پریکٹس کر لیں اس کی، کیا طریقہ ہے جی؟ سارے حضرات کر لیں، مجھے پتا ہے آپ کو نہیں آتا یہ طریقہ، آپ خواب بیٹھے ہیں یہ کہ ہمیں آتا ہے، نہیں آتا آپ کو۔ میں اگر کسی کو کھڑا کر دوں اور کہوں کہ مجھے کر کے دکھا، نہیں کر سکیں گے، میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آئے ہیں کوئی سبق بھی لے کر جائیں، سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ لے کر جائیں۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھا، شہادت والی انگلی، ان دونوں کو ملا کر دونوں کے ناخنوں کو ان کو چوم کر آنکھوں پر لگانا ہے۔ یہ طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اذان مکمل ہو گئی، حضرت بلال نے اذان پوری کر دی، سرکار خاموش ہے۔ اذان کے درمیان حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ بھی مسئلہ سن لیں، اذان آ رہی ہو تو چپ رہ کے سننی چاہیے، اذان کے درمیان میں آپ بات نہیں کر سکتے، خاموش رہ کر اذان سماعت کریں۔ اذان مکمل ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھا ہے میرے یار ابو بکر نے کیسے کیا ہے، میرے غلاموں دیکھا ہے ابو بکر نے کیسے کیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایسے کیا جیسے میرے یار ابو بکر نے کیا ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو ایسے کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ حضور کی شفاعت مل جائے گی۔ کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں جی؟ 3 حدیثیں میں پیش کر چکا ہوں، 3 حدیثیں، ایک اور سن لیں۔ ہدیۃ الاولیاء میں حضرت امام ابو نعیم اصفہانی نے اس حدیث پاک کو لکھا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی مباحۃ، شفاعتی مباحۃ الا لمن سب اصحابی، لمن سب اصحابی۔ فرمایا میری شفاعت حلال ہے، مباح ہے سب کے لیے، مگر اس بندے کے لیے شفاعت حلال نہیں ہے من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ہے، صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کرنے والا ہے، اس کو میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ شفاعت کا مستحق وہ بندہ ہے جس کی زبان پہ حضور کے اصحاب کی بھی تعریف ہو، حضور کی اولاد کی بھی تعریف ہو۔
سبحان اللہ و بحمدہ۔ شان صحابہ و اہل بیت زندہ باد، شان صحابہ و اہل بیت زندہ باد، سبحان اللہ سبحان کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں جی؟ چار۔ سن لیں جی پانچویں حدیث۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ ہم ایک مقام تک پہنچ سکیں۔ پانچویں حدیث سنیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اربعۃ، محدث ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں اس حدیث پاک کو لکھا، حضور فرماتے ہیں اربعۃ، چار بندے ہیں، چار بندے ہیں۔ کون؟ انا لہم شفیع یوم القیامۃ، جن کی قیامت والے دن میں خود شفاعت فرماؤں گا۔ اب بھائی چار بندے ہیں تو باقیوں کی کون کرے گا؟ ذہن حاضر کرے نا ذرا، اگر ان چاروں کی حضور کریں گے تو باقیوں کی کون کرے گا؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موقع کے اعتبار سے کبھی کسی خاص چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن باقی احادیث میں اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، چار بندے ہیں جن کی شفاعت قیامت والے دن میں کروں گا۔ حضور کون کون سے؟ سرکار نے فرمایا پہلا بندہ المکرم، المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ سبحان اللہ، المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ دوسرا بندہ حضور فرماتے ہیں والقاضی لہم حوائجہم، ان کی حاجتیں پوری کرنے والا۔ میری اولاد کو اگر کوئی تکلیف بنے تو اس کے اندر وہ ان کا معاون بنے، خدمت گار بنے، خدمت گزار بنے۔ حضور فرماتے دوسرا بندہ وہ ہے۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا والساعی لہم فی امورہم عند مضطروا الیہ، فرمایا اگر ان کی حاجت پوری نہیں کر سکتا کم از کم کوشش تو کرنے والا ہو، ان کی حاجات میں کوشش وہ کرے گا، قیامت والے دن اس کی شفاعت میں فرماؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے بندے ہو گئے ہیں؟ تین ہو گئے۔ چوتھا سنیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، فرمایا ان کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا قلبہ بقلبہ ولسانہ، دل سے بھی پیار کرنے والا ہو، زبان سے اس پیار کا اظہار بھی کرنے والا ہو۔ پتہ چلا چپ رہنے سے گزارا نہیں ہوگا۔ میری تقریر تو آپ سن لیں گے نا، خاموش رہ کے بھی سن لیں گے کیونکہ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، ہو جائے گی جی، اور یہ میرا روزانہ کا معمول ہے، حدیث پاک پڑھنا پڑھانا۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے سرکار نے یہ ڈیوٹی ذمہ لگائی ہوئی ہے، تو میں تو حدیث پاک پڑھ جاؤں گا، لیکن آپ یہاں نہ بولے تو گزارا شاید ہو جائے، وہاں بولنا پڑے گا، اور وہاں وہ بولے گا جس کی یہاں پریکٹس ہوئی ہوگی۔ اگر یہاں بولنے کی عادت ہی نہیں ہے تو وہاں کیا بولے گا؟ فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، فرمایا ان سے پیار کرنے والا، دل سے بھی زبان سے بھی، جب ان سے پیار کرنے والا ہوگا، یہ وہ چوتھا بندہ ہے، ان چاروں میں سے چوتھا ہے جن کی شفاعت میں خود فرماؤں گا قیامت والے دن۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی حدیثیں ہو گئی جی؟ جی 5 حدیثیں ہو گئی۔ یہ حدیث پاک کے ضمن میں پھر 4 بندے ہیں نا، مجموعی طور پر یہ 5ویں حدیث ہے۔ لے جی 6ٹھی حدیث سنیں، 7 تک میں نے آپ کو لے جانا ہے، گفتگو میں ختم کر دوں گا، بالکل قریب میں پہنچ آیا ہوں، کیونکہ طاقت پسند ہے اللہ رسول کو، تو 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، احادیث بے شمار ہیں، لیکن میں طاقت میں۔ لے جی 6ٹھی حدیث سنیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، فرمایا قیامت والے دن 3 شفاعت کرنے والے گروہ ہوں گے، 3 گروہ ہوں گے شفاعت کرنے والے۔ حضور کون کون سے؟ فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے نبی شفاعت فرمائیں گے، سب سے پہلے نبی شفاعت فرمائیں گے، الانبیاء ثم العلماء، پھر علماء شفاعت فرمائیں گے،
ثم الشہداء، پھر فرمایا کہ شہداء شفاعت فرمانے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں جی؟ 6 حدیثیں۔ 6 ہو گئی۔ لیں جی آخری حدیث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک آخری ہے، لیکن اس حدیث پاک کی میں نے تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے اس کو محبت سے سماعت کر کے پھر سبحان اللہ کے ساتھ اس کا استقبال بھی کرنا ہے۔